صلاحیت آپ میں ہوگی ہر ایک کو اتنی صلاحیت عرفان دے کر، جیسے عرفان دیا کسی کو ابوذر بنا دیا، کسی کو سلمان بنا دیا، کسی کو مقداد بنا دیا، کسی کو اور بنا دیا. یہ کنہوں نے دیا؟ انہوں نے دیا. ٹھیک ہے بابا، انہوں نے ان کو عرفان دیا. پروردگارا یہ تو بتا، یہ جو عالم امر کی مخلوق ہے فرشتے، ان کو عرفان تو نے کیسے دیا؟ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ان فرشتوں کو خدا کے محبت فرمائے، پروردگارا تو نے عرفان جو ان کو دیا ہے، کن کے ذریعے سے عرفان دیا؟ عرفان انہی کے ذریعے سے دیا ہے، انہی 14 کے ذریعے سے انہیں عرفان دیا ہے. لیکن عرفان کے مراتب معیار عرفان خالق نے ایسے رکھ دیے فرشتوں کے لیے کہ ان کی ذات سے ہٹا کر بھی کہا جبریل ان کا جھولا جھلاؤ، جھولا جھلانا عرفان. اگر یہ کر رہے تو انہیں عرفان بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ جب عرفان بڑھے گا تو جناب جبریل علیہ السلام کا عرفان کہاں تک ہوگا؟ پھر اس کی عبادت کا معیار کیا ہوگا؟ جس کا عرفان اتنی بلند ہو تو معیار عرفان اس کا کتنا بلند ہوگا؟ جناب جبریل کسی بھی دروازے پہ جا کے کسی کی چکی نہیں پیستا. جناب موسیٰ کی چکی نہیں پیستا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی چکی نہیں پیستا. کیا وہ نبی نہیں ہے؟ کیا وہ رسول نہیں ہے؟ کیا وہ اس کے نمائندے نہیں ہے؟ جبریل بھی جانتا ہے یہ معیار ہدایت میں وہ مقام نہیں رکھتے. جو مقام اللہ نے آل محمد کو عطا کیا، لہذا ان کے دروازے پر چکیاں پیسنے بھی آ گیا اور جھولا جھلانے بھی آ گیا. جھولا جھلانے آیا اپنی عبادت چھوڑ کر. چکی پیسنے آیا اپنی عبادت چھوڑ کر، اور یہ اپنی طرف سے نہیں آیا. اللہ نے کہا میری عبادت چھوڑو، چکی پیسو. میری عبادت چھوڑو، جھولا جھلاؤ. اللہ ہے عادل، کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسری میں معرفت زیادہ نہ ہو. ساری بات آپ کے ذہنوں کو میں نے تیار کیا ہے، اب میں کہنے لگا. خالق نے اپنا ایک صراط مستقیم، وہ مکمل موجد ہے، ایک قانون کے تحت صراط مستقیم بنایا. اس کا عملی نفاذ کیسے کریں؟ عملی نفاذ بھی تو ہونا چاہیے، جس عملی نفاذ کے نتیجے میں جزا سزا دے گا.
ان کے لیے تو درجات ہوتے بھی تو ہمارے لیے وہ تو درجات پر فائل ہو کے آتے ہیں. میں کیا کہوں, یہ جو صراط مستقیم اس نے بنایا ہے کھانے کے لیے اور اس کی جزا سزا کے لیے قیامت کی لفظ بنا کے اسے بھی اصول دین میں شامل کر دیا ہے, تو اس کا نفاذ کہاں سے شروع ہوا کہ صراط مستقیم آج سے عملاً جاری. صراط مستقیم آخر کسی دن سے تو جاری ہے جس سے کہ ہم مکلف ہوئے, اگر کو تکلیف کی وہ ویبسائٹ میں سیدھا چھوڑ کے پھر ذرا مشکل ہو گیا آپ کے. تو اب کب سے اس کا نفاذ ہوا, اور نفاذ دیکھیے, نفاذ آئے گا خالق آ کے اسی صراط مستقیم کے نفاذ کے لیے خود اعلان کرے. جزا سزا کا مالک کون دے گا, آپ اعلان کرے گا. میرے ساتھ ذہن ملائے, اس لیے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں, ذہن ملائے ذہن, تاکہ اور ابھی یہ نفاذ شریعت کا نفاذ ہی نہ ہو, ابھی کچھ بھی نہ ہو, لیکن اس کا معیار نفاذ پہلے اعلان کر دے, یہ جزا ہوگی, یہ سزا ہوگی, یہ جنتی ہوگا, یہ جنتی نہیں ہوگا. صراط مستقیم جو خالق نے ازل سے بنایا ہے تو اس کا ایک معیار ہے, نتیجہ تو بتا کہ یہ جنتی ہوگا, یہ جنتی نہیں ہوگا. اب تو ہمیں معلوم, پہلے کیسے ہمیں معلوم, خود آ کے وہ اعلان نہیں کر سکتا. اب خالق بابا ایمان اور اسلام کی تسلیم کا تعلق ہے, تسلیم کا تعلق ہوتا ہے روح سے نہ کہ بدن سے. کیا کہتے ہیں, یہ ایمان و اسلام کی تسلیم ماننے کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہوتا ہے, روح سے. روح تسلیم کرتے, جسم کا تسلیم ہونا روح کے ماتھے کو چاہیے. تو معلوم ہوا یہ جو آئے ہیں یہ زیادہ روح کی ہدایت کے لیے آئے ہیں, جسم کی ہدایت بعد میں ہوتی رہے گی. یہ جو ان کا کام ہدایت ہے یہ سب سے پہلے زیادہ ضروری ہے کہ یہ روح کی ہدایت کرے, جسم کی ہدایت بعد میں اس کے تحت ہو جائے گی. کس کا ضروری, کس کا, روح کی ہدایت. اب خالق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ان روحوں سے کچھ تسلیمات لے لے. تسلیم کر دیں گے اسی دن کی تسلیم سے صراط مستقیم کا دن سے نفاذ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. اب خالق خود تو آپ اعلان نہیں کر سکتا. اب عالم ارواح جسموں سے کئی ہزار سال پہلے پیدا کر کے ان روحوں سے اللہ نے عہد لیا.
خیال سمجھ اسے کہتے ہیں عہد الگ. وہ عہد الگ اللہ کے لفظوں میں لے نہیں سکتا. یقیناً رسول سے اعلان نہیں کرواتا. کس سے اعلان کروایا؟ جناب علی سے اعلان کروایا تاکہ علی اعلان کرے رسول تصدیق کرے. ولایت اعلان کرے رسالت تصدیق کرے. جب وقت آئے گا ظاہری کا کہ رسالت اعلان کرے گی ولایت تصدیق اسی صراط مستقیم کے نفاذ کے لیے کیا بنایا خالق نے؟ عالم الست میں تمام روحوں کو، ان میں انبیاء کی روحیں ہیں، ان میں فرشتوں کی روحیں ہیں، ان میں عالمین کی، ان میں آپ کی بھی روحیں ہیں. ہر ایک کی روح موجود اسے معرفت عطا کر کے علم و عرفان عطا کر کے تمام کے سامنے میثاق لیا گیا، عہد لیا گیا. اور عہد بھی 3 عہد لیے گئے. اللہ کی ربوبیت کا، سرکار دو عالم کی نبوت کا، علی مرتضیٰ کی ولایت. اب آپ سمجھ رہے ہیں کتنے اعلان لیے؟ 3. اور لیا کس نے؟ سرکار علی. جناب علی نے دیا انا آخر الاحد، اس عہد کو میں علی ابن ابی طالب لینے والا ہوں. سرکار علی نے خالق کی طرف سے نمائندگی کر کے تمام روحوں سے کہا الستو بربکم. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر علی نے ربوبیت کا تصور نہیں، خدا کے لیے میں نے کسی مجلس میں محاذ کیا. یہ وہ علی ہے، یہ ہے عالمین کے مربی اور اللہ ہے ان کا. یہ مربی ہے عالمین کے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ آگے کیا جواب ہے؟ کس نے جواب دیا؟ باقی 13 نے جواب دیا. قالوا بلا، قالوا نام نہیں کہا. یہ نام کی بحث میں وہاں رمضان میں عرض کی تھی. یہ جو نام ہے اگر یہ 14 کہتے تھے نام توحید ہی ختم. نام ایسے تھے جیسے میں سوال کی مثال دوں. کیا میں اپنا کہوں کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ یہ استفہام ہے، سوالیہ ہے، استفہام سے سردیہ ہے. کیا میں انسان نہیں ہوں؟ آپ فرما دیں ہاں میں انسان ہی ہوں. انسانیت ایک لفظ میں انسانیت گئی. اور کل میں نے 2 جملے کہے تھے. اب اگر آئیے 14 جناب علی نے اعلان کیا، اگر یہ 13 کہتے نام توحید ختم، تو معلوم ہوتا توحید ان کے قانون بنا رہنے میں قائم. انہوں نے قانون بنا کہا، نام نہیں کہا. نام کیوں نہیں کہا؟ جانتے تھے کبھی تو قانون بنا کہا.
آج عالمین کے سامنے کہا کامل بنا تو تصدیق کیسی ہوگی؟ اللہ وحدانیت ہوگی، جیسے وحدانیت کو مانتے اور سرکار کی نبوت کا اعلان کو جناب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ اقرار کر کے آئے تھے، اقرار ہوا۔ اب یہاں جملہ ہے کہ اسرا بعضهم خلاف ما اظہر، بعض نے چھپا دیا کہنا، یہ نہیں مانا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ مانا لوگوں نے، نہ بھی مانا، یہ کیا مطلب ہوا؟ اقرار بھی ہوا، انکار بھی ہوا۔ اسی انکار و اقرار پر صراط مستقیم عملاً شروع ہوا۔ اقرار کے مقابلے میں جنت بنی، انکار کے مقابلے میں جہنم بنی۔ اب جتنا انکار ہے اتنی جہنم بنی، اتنا اقرار ہے۔ اگر جب آپ نے اقرار کر ہی لیا ہے پھر خوف کیسا؟ جنت کے لیے بنائی گئی، کیا اللہ نے اپنے لیے بنائی؟ کیا معصومین کے لیے بنا؟ وہ تو ہے زمانے میں جنت، جنت تو ہمارے اقرار میں بنی ہے۔ معلوم ہے گناہ گار ضرور ہے، اقرار تو کیا ہے۔ اور جنہوں نے وہاں انکار کیا اور اقرار کرنے والوں کے نام امام کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اقرار کرنے والوں کے نام لکھے۔ ایک آدمی امام کو نہیں مانتا تھا، امام کے پاس گیا، مولا میں آپ کا چاہنے والا سرکار نے خادم سے فرمایا اور یہ سن لے، آپ کا دیکھا پڑا تیرا نام تو نہیں ہے۔ اب کس کی وجہ سے؟ اب یہ صراط مستقیم کا معیار جو جزا اور سزا کے نتیجے میں ہونا ہے اسی دن تو مرتب ہوا۔ اسی اقرار و انکار کا معیار
بنے، سجین بنے. علیین کم سجین کو تو اعلیٰ علیین سجین سجین اعلیٰ علیین علیین تینت بن نیک تینت بن ثواب بنا خیر بنا. یہ سارا کچھ جو کچھ بنا ہے کن کے نتیجے میں بنا؟ اب صراط المستقیم کا معیار کہاں سے شروع؟ اگر آپ نے جلدی سے جملہ کہہ دیتے وہ کیا کہنا نہیں پڑتا. بڑا آواز زیادہ تھی، ابو بصیر کہتا ہے آواز زیادہ تھی، حاجی بھی زیادہ. آواز زیادہ ہے، حاجی بھی زیادہ ہوں گے. امام نے فرمایا ما آذر الزجیج و ما اقل الحجیج، جتنی آواز زیادہ حاجی کم ہے. مطلب کم تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، حاجی کم ہے. امام نے جو ہاتھ پھیرا کے دیکھا ہزاروں میں ایک ہے، فرمایا یہ وہ ہے جو ہماری ولایت کا ہے. صراط مستقیم کے جزا و سزا کا میدان کب بنایا؟ عالم سرمدیو اللہ جانے کب اس کا ہشام ابن عبد الملک، یہ ہشام نام سے اس کا زمانہ ہے. یہ آیا اور حج کے دوران حج کر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کونے میں کافی لوگ جمع ہیں. جب جمع ہے تو کسی نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کوئی توجہ نہیں. اس کا ایک غلام تھا جس کا نام نافع لکھا ہے، کسی کا تھا اس کے ساتھ. نافع کو شخص کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر میں ایسا سوال کروں کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے. کہنے لگا جتنی نام چاہے گا میں دے دوں. اور وہ بیٹھے ہوئے کون ہے؟ امام محمد باقر. شیعوں کے وہ ہے وہ انہیں نبی کہتے ہیں، شیعوں کے سربراہ کو انہیں نبی مانا. نافع کہتا ہے کہ چل کر گیا سرکار کے ساتھ، آدمی بہت سارے بیٹھے. جب کچھ وقفہ ہوا تو میں نے کہا سرکار میں تورات انجیل، یہ نافع ہے تورات انجیل اور قرآن کا عالم ہے، ایسے سوالات ہیں میرے پاس جو سوائے نبی کے کوئی دے نہیں سکتا. سرکار کو میں پوچھ کیا پوچھنا چاہتا پوچھ جو تو پوچھنا چاہتے ہیں پتا نہیں دیتے. اس سے سوال کرتے یہ فرمایا سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم تک یہ جو وقفہ ہے اسے فترہ کہتے ہیں. یہ کتنی عرصے کا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق بتاؤں یا اپنے عقیدے کے مطابق؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عقیدے کی بات میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے جاؤ زیادہ بتا نہیں کرتے کہ آپ تمہارے عقیدے کے مطابق یا اپنے کہنے مطلب دونوں بتاؤ. سرکار نے فرمایا تمہارے عقیدے کے مطابق 600 سال ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق 500 سال ہے. اب اس نے دوسرا سوال کی بس آلمان ارسلنا قبلہ کا میں رسول لینا آقا یہ آیت آئی ہے کہ رسول سوال کرو ان سے، ان نبیوں سے جو آپ سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے. جب سرکار آئے تو نبی تو بھی تھا. اب یہ سوال کن سے کرے رسول؟ اب تو انبیاء تھے اور قرآن میں سوال کرو. میرے آقا نے فرمایا یہ آیت یہاں نہیں نازل ہوئی، شب معراج نازل ہوئی. یہ بات چوتھے آسمان پر جب سرکار پہنچے تمام انبیاء کی شبیں لگی ہوئی تھی، یہ وہاں آیت آئی ہے. اس وقت اللہ نے کہا ان سے پوچھو بس آلمان ارسلنا قبلہ کا میں رسول لینا، ان سے پوچھو. اس وقت سرکار دو عالم نے انبیاء سے پوچھا یا معاشر الانبیاء الا ما بعثتم، سبحان اللہ، اے گروہ انبیاء بتاؤ تمہیں نبوتیں کیسے ملی؟
इकरारात फरमा गया 3 इकरार लिए रहे। अव्वल रुबूबियत नहीं, पहला इकरार हमसे अल्लाह की रुबूबियत का लिया गया। सानिया दूसरा इकरार बेनबुव्वत का, तेरी नबुव्वत का इकरार लिया गया। सालिसहा बिलायत अली इतनाब अली और उनकी औलाद मासूमीन की विलायत का इकरार लिया गया। तो मैं जुर्मा कहूँ जिनके इकरारों पर अंबिया को नबुव्वत मालिक सिरात मुस्तकीम को कहने पर इसके बाद उसने कहा ये रक्त और फर्क क्या है? बोला रक्त क्या है, फर्क क्या है? सरकार रक्त कहते हैं आसमान से बारिश नहीं हुई, जनाब आज़म के आगे से बारिश पहले बारिश नहीं हुई, इसे कहते हैं रक्त रेते रक्त का फतक ना हो ये हिदायत है। रक्त का फतक ना हो, रक्त का हमने उसको फतक में बदल दिया। रक्त के माने होते हैं कि आसमान से बारिश नहीं हो रही थी, और फतक कहते हैं बारिश हुई तो नीचे से अंगूरी पैदा होगी, बारिश होगी तो अंगूरी होगी, बारिश नहीं तो अंगूरी नहीं होगी, मुतमईन होने के बाद ये सवाल करता है, ये सवाल है ये आका बताए कि अल्लाह कब था। सरकार ने कब से किया, कब था, अब से बता कब से था या कब था, ये दूसरी जो लफ्ज नहीं। सरकार ने फरमाया को कब से नहीं था कि कहा जाए कब था, कब से नहीं था कि कहा जाए कब था। अब इसकी जो सवाल आते कि मैं ये कीमती सवाल करूंगा, सरकार जवाब नहीं देंगे, सरकार ने सीधा जवाब कर दिया। अब ये पूछना नहीं, एक सवाल मैं नहीं हो जाए जहाँ इमाम सवाल करे, खुदा जाने उसमें क्या मसलाते होती, क्या रूद और शराब होती। सरकार ने फरमाया ये बतला मेहरबानी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जंग मेहरबान हुई थी ना, जंग मेहरबान, हाँ जंग सिफीन के बाद जो जंग मेहरबान हुई, जंग के मेहरबान के बारे में तेरा क्या इमाम पूछ रहे क्या ख्याल है कि मेहरबान राजू ने जनाब अली से जंग की हुई ना, जंग हुई, फरमाया अगर जंग हुई तो जंग करने वाले मुर्तद हो गए। कितनी बड़ी बात हुई है, इमाम ज़माना से जंग करे, उन्होंने जंग की। अब अगर तू कहता है कि इस जंग में अली हक पर नहीं थे तो तू काफिर हो गया। लाजवाब होकर फौरन शाम, हाँ कितना इनाम तू, कहने का इनाम क्या देने हैं, ये बाकी जानशीन रसूल नबी नहीं मानते, ये जानशीन रसूल है, ये है तो अल्लाह के इल्म के वारिस, उसी के तहत ये साहिबा में सिरात मुस्तकीम इनका सिरात है। इंशाअल्लाह कल फिर यही से थोड़ी बात चलती जाए, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। कल जहाँ मसाइल खत्म किया, मैं चाहता हूँ मसाइल भी वहीं से शुरू हो। एक आवाज बुलंद हुई, अब्बास फहरिस्त तैयार हो गई। कल रात से मैंने मसाइल शुरू किया, मेरा नाम फरमाता है जब हमारी गम की बात आए ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवाब गरीबों को रो लिया करिए, ये जुमला मैं जरूर कहता हूँ, अगर जिन्हें रोने का हक था अगर उन्हें रोने ने दिया होता आज हम न रोए। अब्बास
فہرست تیار مکمل ہو گئے. آپ کے سامنے گھر والوں کی کل فہرست میں کچھ پڑھ. ہاں ایک جناب زینب عالیہ کا نام نہیں لکھا. بار بار امام حسین اسلام یاد کو کرواتے ہیں مگر جناب زینب عالیہ کا فہرست میں نام نہیں لکھا. سیدہ پاک کو معلوم ہے جناب سامی زہرا دوسری زہرا یہ باپ بیوی نہیں ہے خدا کہتے ہیں سامی زہرا دوسری زہرا. میری مخدومہ قومین نے دیکھا کہ میرا نام آقا نے نہیں لکھا. جلدی سے آئے آقا امام کی پیشانی چوری. حسین کیا میں تیرے بغیر رہ سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ سیدہ حسین اتنے بڑے واقعے میں آپ جا رہے کیا میرا نام نہیں لکھا؟ اس وقت میرے امام نے فرمایا میں محافظ شریعت ہوں. آپ کے سرکار جناب عبداللہ موجود ہیں. جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے شرعی طور پر میں کیسے نام لکھوں؟ اللہ اکبر. کہا نا میرے امام نے جناب زینب عالیہ چلتے ہوئے اپنے کھانگے ساتھ اٹھا رہے جناب عبداللہ بستر میں کچھ علیل ہے سوئے ہوئے کبھی پائپی کی طرف نہ بیٹھنے والے قربان نہ ہو جائے. جناب عبداللہ سوئے توجہ یہ نہ ہو جائے جو ہمیں کے لیے پائپی کی طرف زمین پر بیٹھے اور جناب کے پاؤں پہ جو جھونک کے بوس آ گیا گرم گرم جو آنسو گرے جناب عبداللہ پیر چوٹ کے کہتے ہیں سامیہ زہرا میری زندگی میں زمین پر بیٹھے. اللہ صحیح آپ قبول فرمائے. اللہ جانے اس کا زمین پر بیٹھنا گوانا نہیں ان اور شام کے میدانوں میں کرداروں میں اللہ اکبر. میری زندگی میں زمین پر بیٹھ گئی ہے. خدا کو رو کے فرمایا میں سال کے بعد زمین پر بیٹھنے کے دن شروع ہو گیا. یہ کہہ کر میری شہزادی نے سرکار سے کہا سرکار آپ میرے سر کے تاج ہے. ایک بات میں یاد دلاتی ہوں کہ جب میری ڈولی آپ کے گھر آئی تھی شادی والی ڈولی آئی میرے بابا نے آپ سے یہ بات فرمائی تھی کہ میری زینب جو کچھ مانگے تو دے یا نہ دے لیکن ایک بار مانگے اس میں انکار نہیں کرنا. یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں یہ فرمایا تھا یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی زینب امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت مانگے انکار نہ کرنا. میرے بابا کی وصیت یاد ہے. کہاں یاد ہے؟ انکار نہیں فرمایا. صرف اتنا کہا کہ آپ نے تو نانے کا روکا بھی رات کو جاتے دیکھا ہے. جناب عباس جاتے تھے اور رات کو دیکھ کر چراغ بجھا کے روزہ دکھاتے تھے کہ دور دراز کے سفر کیسے کرو گی. یعنی انکار بھی نہیں کیسے کتنا پوچھا. گھبرا کر بیوی نے کہا میرے سر کے تاج میں امام سے جدا نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے اجازت نہ دی یہ ضرور پر سمجھ لیں امام کی سواری نکلے گی زینب کا جنازہ. میں بھائی نے بغیر زندہ رہنے جب یہ کہا سرکار کی اجازت ہے چلے جاؤ. اور میری آقا دادی نے بھرے گھاٹ میں جا کر پورے بھرے گھاٹ میں ماں زہرا کا صندوق کھولا. صندوق کھول کر کیا نکالا اور سارے مل کے دعا مانگے. کیا نکالا؟ ماں زہرا کی چادر نکالا. دعا مانگے یہ چادر محفوظ ہے تیرے سر پہ ہے شہزادی کون ہے. یہ چادر میں جناب زینب عالیہ چلی نہ تو جناب عبداللہ نے روکا. روک جائے اکابی کیا کرتی ہے کیوں روکتے ہیں؟ فرمایا اس لیے روکا ہے کہ کربلا میں قربانیاں دینے کی ضرورت ہوگی. اگر ساتھ اور محمد نہ لے گئی قیامت تک ہاتھ نہ جاؤ اور بھی ساتھ لے جاؤ محمد بھی ایک اپنے نام کا دے دینا ایک میرے نام کا دے دینا. ہماری نسل ختم ہو جائے ایک امام حسین کی نسل باقی نہیں. خوش ہو آج اجازت مل گئی. آقا میری ماں نے نام لکھا. نام لکھ کر پھر وہی عباس محمد تیار تھا. اب جناب ساری بیویاں یہ جناب ساری زہرا وہ بیوی ہے
جس کے احترام کے لیے جناب عباس ساری دنیا سوار ہو گئی. آخری خیر میں صدر دروازے پر جناب سیدہ ثانیہ زہرا کا مہمان بٹھایا ہوا. انتظار میں جناب عباس کھڑے ہیں, امام کھڑے ہیں, علی اکبر کھڑے ہیں, قاسم اور محمد, سارے بنی ہاشم ایسے قطار بناتے کھڑے. زیادہ کی بیٹی کا پہلا قدم باہر ہے. اللہ اکبر, اتنے احترام سے چوہی میری شہزادی نے قدم بڑھایا. جناب عباس نے چھوٹا سلام کیا, تمام نے سلام کیا. بالکل محمد قریب ہے. جب آئی نا جناب سامنے زہرا محمد کے قریب تو رونا جاتا کروں گا. جناب عباس نے زانو آگے بڑھایا. آئیے شہزادی غلام حاضر ہے, میں سوال کراؤں. میری آقا زادی نے عباس کے بازو بھی چومے. فرمایا عباس ناراض نہ ہونا, آج آپ سے سوال نہیں ہوگا. خدا کا جناب عباس گھبرا کے کہتے شہزادی کوئی قصور ہو گیا. فرمایا البرین کا بیٹا قصور نہیں. عباس آج سے سوال نہیں ہوگا. جناب عباس پیچھے ہٹے, علی اکبر آگے بڑھے. ہم نے آئیے میں سوال کراؤں. شفیع رسول کو چوما گیا عباس, آپ کے لیے سوال. علی اکبر سوال نہیں ہونا. امام خود آگے بڑھے. ورنہ آقا مجھے امام ہو کے حکم نہ دے. علی اکبر سوال نہیں ہونا. امام خود آگے بڑھے. ورنہ آقا مجھے امام ہو کے حکم نہ دے. آپ نے بھی سوال نہیں ہونا. امام نے بتا بیٹے سے سوال ہوگا. کہو چلا وہ کیا فرمایا مجھے وہ سوال کرائے جو کوفہ اور شام کے بادشاہ میں. مجھے سلام بھی کرایا اور اتارے بھی. اس وقت امام نے فرمایا میرا محاری سجاد شام کا مسافر. آئیے آئیے مجھے امام کو سوال آگے جناب سجاد کی جناب سیدہ کو سوال کریں. پھر یہاں جملہ بیوی پاک سوال تمام بیویاں پہلے سے سوال. امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار, جناب عباس اپنی سواری پہ, جناب علی اکبر تمام بنی ہاشم سوار ہو گئے. اب جب امام نے حکم دینے کا ارادہ فرمایا جو سرکار تاریخ ہے وہ ضرب کی بس عباس اعلان کرو پوچھ چلو. ابھی جناب عباس نے اعلان ہی کرنا تھا کہ صدر دروازہ کھلا. جو سننا چاہتے ہمیشہ سنتے رہے. ایک سفید لباس میں ملبوس ایک بیوی برآمد ہوئی. اصحاب نے جب باہر آئی, امام چلنے سے گھوڑا چل کر کے فرماتے مام البنین آپ چلائیں. دروازہ خدا کا جب مان دیا مام البنین عباس اتر گئے. یا شہزادی قوم نے اس وقت آنے کا سبب کیا ہے. شہزادی نے فرمایا بیوی البنین نے آقا آپ سے کام نہیں, میرا بیٹا عباس کہا. جب کہا تھا عباس کا دیکھے ابھی جب میں موجود ہوں. فرمایا مجھے یہاں کچھ نہیں کہتا, ذرا نالے کے روضے تک چلو. اور شہزادی سمجھ نہیں وہ قبول کر وہ پڑھے سید آزم قبول کھڑائے. اب لے کر جناب سرکار عباس کو کہا گیا روضہ رسول پر. جب کافی دیر ہوئی تو میری امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ذرا دیکھو عباس نے دیر کیوں کی ہے. اب تو جناب علی اکبر آئے کیا دیکھا دیوار پر جناب عباس سر رکھ کر سارے قطار میں ہوتے ہیں بھاگتا ہوا آیا. علی اکبر بابا عباس نے تو مدینے میں روضہ شروع کر دیا. جلدی سے میرا امام آیا. جناب عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہا عباس میرے آخرے پہ تو کہنے جاؤ. جناب کہنا میں آ گیا بیٹیاں تیرے آخرے پہ جا رہی ہے, رونے کا سبب تو کیوں رو رہے. جناب عباس نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا. جناب البنین نے فرمایا آقا میں بتاتی ہوں کہ عباس کیوں رو رہے ہیں. میں اندر لے کے آ کے میں نے عباس سے کہا عباس قبر رسول پر ہاتھ رکھ کر
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاة الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم میں نے آپ کے سامنے سورہ الحمد کی 6 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، اے کی لفظ بھی نہیں ہے اور اے ہے بھی، اے یہ جو ندا ہوتی ہے، یہ ندا ہمیشہ ندا دور والے کو دی جاتی ہے اور قریب والے سے کلام کیا جاتا ہے۔ ندا ہمیشہ دور والے کو دی جاتی ہے اور قریب والے سے کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں ندا بھی ہے اور کلام بھی ہے، اس میں ندا بھی ہے اور اس میں کلام۔ خدا جانے یہ کون ہے، ایسی ذات ہے کہ جہاں کلام بھی ہو رہا ہے اور ندا بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس میں لمبی بیسے ہو تھوڑا تھوڑا جان کریں۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دیتا رہے۔ ہر آدمی کہہ رہا، یہ نہیں کہ کوئی مخصوص لوگ ہیں، جو بھی عبادت کر رہا ہے اور عبادت ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر عبادت واجب ہے۔ غور نہیں فرما رہے، میں کتنی بڑی بات میں نہیں ہے، خدا گواہ ہے، یہ دیکھیں ہم پر عبادت واجب ہے، آل محمد پہ عبادت واجب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادت ہم پہ واجب ہے، ان پہ واجب نہیں، حکم ہمیں ہے انہیں نہیں۔ بس چلے گی بس، وہ نمونہ عبادت ہیں۔ ہم نمونہ عبادت نہیں ہے، یہ بات پریشان نہ ہو جائے، ایسے ہی بات کر دی جاتی ہے بغیر کسی دلیل کے۔ آل محمد جس کے لیے عبادت ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، تو ہمیں حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پر عبادت کرنا واجب ہے، اور واجب تخییری نہیں یا اختیار نہیں ہے، وجوب میں واجب یعنی
واجب عینی ہے. اسی واجب عینی کے تحت اہدنا ہمیں ہدایت دیتا ہے. ہدایت ہمیں ایک بحث ہے جو ابھی چھوڑ دیں. آج میں چاہتا ہوں 2-3 کلاموں سے ان کی عظمتیں بیان کی جائیں. علم کلام سے بھی منطق سے بھی فلسفے سے چھوٹی چھوٹی بحثیں ہیں, مشکل ہوتی ہیں, لیکن ہم کیا کریں, مشکلات تک پہنچائیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ مشکلات سے نکل کر آل محمد نے ہمیں کن مشکلوں سے نکال کے جنت تک پہنچایا. اہدنا ہمیں ہدایت دیتا رہے. رات دن کی مسلسل یہی دعا. یہ نہیں ہے کہ ایک بات کی دعا ہے, جب بھی نماز پڑھیں گے ہیں صبح نماز پڑھی یہی دعا, کیا ہدایت کم ہو گئی؟ پھر زور کی پڑھی پھر یہی دعا, اور بھی عصر کی اتصال کے ساتھ 1 منٹ پہلے پڑھی, 2 منٹ کے بعد دوسری ملا کے پڑھی, پھر یہی دعا. کہ مغرب پڑھی, ابھی مغرب آپ نے پڑھی, ساتھ ہی شاہ پڑھی, وہی مغرب میں بھی وہی دعا, 2 منٹ کے بعد پھر وہی دعا, ہر وقت وہی دعا. خدا جانے یہ کیسی دعا ہے پروردگار, کام ہے یہی دعا کا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, پروردگار یہ تیری عبادت میں کام ہی یہی دعا کا ہے. یہی دعا مانگنی ہے نا ہمیشہ. اچھا اہدنا چاہیے, اہدنا ہمیں ہدایت دیتا ہے کس کی؟ صراط مستقیم, صراط سیدھی راہ کی. معلومات ہے سیدھی راہ ہے تبھی تو ہمیں فرمایا. پھر بحث کریں گے. سیدھی راہ کی ہمیں ہدایت دیتا ہے. وہ صراط کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے. یہ سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے. صراط الذین, یہ سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے. ترجمہ تو یہ تو ترجمہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے خالق, یہی تو کہے گا, سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے. آخر خالق نے توحید بھی تو بچانی ہے. سیدھی راہ ان لوگوں کی ہے. سیدھی راہ
جاؤ